اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان کرن حیدر مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے آج ہم جس اہم ترین ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ اوقات نماز ہے۔ اس ٹاپک کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسہ تعلیم القرآن کی طلبہ سیدہ نور زہرا نقوی۔ تو جی فہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج ہم اوقات نماز پر گفتگو کریں گے، تو اس ٹاپک کے متعلق میرا آپ سے بہت ہی ضروری سوال ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ شیعہ حیدر قرار پر اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ ظہر عصر کی نماز کو اور مغرب اور عشاء کی نماز کو ملا کر پڑھتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ نے واقعی ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ سوال کیا ہے اور تمام مسلمانوں کو اور تمام مومنین کو اس کا جواب پتہ ہونا چاہیے۔ اور واقعی دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ شیعہ حیدر قرار پر اعتراض کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ظہر عصر کو ملا کر پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے کیا وجہ ہے کہ وہ مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت بیان کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ خداوند متعال اس آیت میں فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ کہ تم نماز کو قائم کرو، طرفَيِ النَّهَارِ دن کے دو حصوں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور رات ہونے کی کچھ دیر بعد۔ مومنین کرام اگر غور کیا جائے تو نمازیں 5 ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، لیکن خداوند متعال نے نمازوں کے 3 اوقات بتائے ہیں۔ خداوند متعال کہتے ہیں کہ دن کے 2 حصوں میں نماز پڑھو اور رات ہونے کے کچھ دیر بعد نماز پڑھو، یعنی اس آیت میں خداوند متعال نے ظہر اور عصر کا ایک ہی وقت بتایا ہے اور اسی طرح سے مغرب اور عشاء کا ایک ہی وقت بتایا ہے۔ دن کے پہلے حصے میں فجر پڑھیں، دوسرے حصے میں ظہر اور عصر پڑھیں اور رات ہونے کے کچھ دیر بعد مغرب اور عشاء پڑھیں۔ اب یہاں پر میں کہنا چاہوں گی کہ جب خداوند متعال نے قرآن مجید میں 5 نمازوں کے 3 اوقات بتائے ہیں، یعنی ظہر اور عصر کا ایک ہی وقت بتایا ہے، اسی طرح سے مغرب اور عشاء کا بھی ایک ہی وقت بتایا ہے، تو پھر قرآن مجید پر اعتراض کرنے کی کوئی بھی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ جی بالکل، آپ نے یہ سچ کہا۔ واقعاً میں یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہوئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں 5 نمازوں کی 3 اوقات بتائے ہیں تو پھر واقعاً کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اعتراض کرے، قرآن پر اعتراض کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ فہر، جیسا کہ آپ نے ایک آیت کے ذیل میں ہمارے سامنے اس کو واضح کیا، تو کیا ہمیں اس کے بارے میں اس بات کے متعلق ہمیں کیا حدیث میں بھی کچھ ملتا ہے؟ جی آپ نے بہت زیادہ اچھا سوال کیا ہے، اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ دیکھا جائے کہ جو شیعوں کی کتابیں ہیں تو ان میں تو یہ نماز کے اوقات کے بارے میں، یعنی نماز کو ملا کر پڑھنے کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے ہمارے جو اہل سنت برادران ہیں ان کی کتابوں میں سے روایات کچھ بیان کرنا چاہوں گی کہ ہمارے اہل سنت برادران کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، اس میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے، صلی رسول اللہ ظہر والعصر جمیعا والمغرب والعشاء جمیعا فی غیر خوف ولا سفر ولا مطر۔ صلی رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ظہر والعصر جمیعا، ظہر اور عصر کی ملا کر، والمغرب والعشاء جمیعا اور مغرب اور عشاء کی نماز بھی ملا کر پڑھی، فی غیر خوف بغیر کسی خوف کے، ولا سفر بغیر اس کے کہ وہ کسی سفر میں تھے، ولا مطر اور بغیر کسی موسم کے خرابی کے۔ اس حدیث میں ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر پڑھا اور اسی طرح سے مغرب اور عشاء کی نماز کو بھی ملا کر پڑھا، لیکن بغیر کسی وجہ کے، نہ وہ سفر میں تھے، نہ انہیں کسی چیز کا خوف تھا اور نہ ہی موسم کی کوئی خرابی تھی۔ اور جب صحابہ کرام نے اس کی وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ نے 2 نمازوں کو ملا کر پڑھا ہے، تو ابن عباس پھر مفسر قرآن بھی ہیں اور رسول اللہ اور مولا علی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، انہوں نے کہا اراد اللہ یحرج احدا من امتہ کہ رسول اللہ نے اس لیے 2 نمازوں کو ملا کر پڑھا کہ رسول اللہ کی کسی بھی امتی کو کسی بھی طرح کی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔
رسول اللہ نے اس لیے 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا کہ کسی بھی شخص کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ یہاں پر میں جس طرح سے ایک مثال دینا چاہوں گی کہ دیکھا جائے جو لوگ مزدوری کرتے ہیں، جو مزدور لوگ ہیں، ان کی جاب بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے۔ اب ان کے لیے بار بار اپنے کام کو چھوڑ کر نماز میں جانا مشکل ہو سکتا ہے، تو اب ایسے موقع پر ان کے لیے آسانی یہ ہے کہ رسول اللہ نے 2 نمازوں کو ملا کر پڑھا ہے۔ اب جب وہ ظہر کی نماز پڑھنے جائیں تو وہ ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بالکل اسی طرح سے جب وہ مغرب کی نماز پڑھنے جائیں تو ساتھ میں عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سنت رسول ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات سے آپ کو آشنا کرنا چاہوں گی مومنین، کہ دیکھا جائے جو نماز کا افضل وقت ہے وہ یہی ہے کہ ہم نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھیں، یعنی ہم ظہر کو اس کے وقت میں پڑھیں، ہم عصر کو اس کے وقت میں پڑھیں، اور اسی طرح سے مغرب کو ہم اس کے وقت میں پڑھیں، اور عشاء کو بھی وہ عشاء کے وقت میں پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کو اور مغرب کی نماز کو بغیر کسی وجہ کے ملا کر پڑھتا ہے، بغیر کسی ریزن کے ایک ساتھ پڑھتا ہے، تو پھر کوئی بھی حرج نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نمازی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ چاہے تو اپنی نماز کو الگ پڑھ لے یا چاہے تو وہ 2 نمازوں کو ملا کر پڑھ لے۔ یہ نمازی کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو ظہر عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھ لے یا چاہے تو انہیں الگ پڑھ لے، اور اسی طرح سے یہ نمازی کے کنٹرول میں ہے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو مغرب عشاء کی نماز کو ایک ساتھ پڑھ لے یا چاہے تو ان دونوں کو الگ الگ ان کے ٹائم میں پڑھ لے۔ لیکن ہمارے لیے افضل یہ ہے کہ ہم نمازوں کے ان کے اصل اوقات میں پڑھیں۔ اور یہاں پر فوہر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ جب ہم نماز کو ملا کر پڑھتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہے، لیکن اس کا ایک چھوٹا سا نقصان بھی ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ مشکل جاب کرتے ہیں، جن لوگوں کی بیزی روٹین ہے، اب وہ بار بار نماز کے لیے نہیں جا سکتے، تو جب وہ ظہر کی نماز پڑھنے جائیں وہ ساتھ ہی عصر کی بھی پڑھ لیں، ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اس طرح نہ صرف ان کی نماز چھوٹنے سے بچ جاتی ہے بلکہ ان کی کوئی بھی نماز قضا ہونے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر جو لوگ ملا کر نماز پڑھتے ہیں، میں یہاں بتانا چاہوں گی کہ ملا کر نماز پڑھنے کا ایک چھوٹا سا نقصان بھی ہے، اور وہ نقصان یہ ہے کہ دیکھا جائے ظہر کی 4 رکعت ہیں، اسی طرح سے عصر کی بھی 4 رکعت ہیں، اور ظہر کے 8 نوافل ہیں، اسی طرح سے عصر کے بھی 8 نوافل ہیں۔ اب جب ہم ان سب رکعتوں کو ملائیں گے تو ٹوٹل 24 رکعتیں بن جائیں گی۔ اب جو لوگ نماز کو ملا کر پڑھتے ہیں، یعنی ظہر عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں، تو بعض لوگ جو وہ یہاں پر سستی کر جاتے ہیں تھوڑی سی، اور نوافل کی 16 رکعت کو چھوڑ دیتے ہیں اور صرف واجب 8 رکعت پڑھ لیتے ہیں، یعنی 4 رکعت ظہر کی اور 4 رکعت عصر کی۔ تو یہ چھوٹی سی ایک پرابلم ہے کہ یعنی ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جب ہم نمازوں کو ایک ساتھ پڑھیں تو ہمیں ساتھ میں نوافل بھی پڑھنے چاہیے۔ البتہ میں دوبارہ کہنا چاہوں گی کہ یہ نمازی کے اختیار میں ہے، نمازی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے وہ نمازوں کو الگ الگ ان کے اوقات میں پڑھے، یا وہ ظہر عصر کی نماز کو یا وہ مغرب عشاء کی نماز کو ملا کر پڑھے، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ فہر، آپ نے بہت ہی آسان طریقے سے بتایا، ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت آیت اور حدیث کے ذیل میں اس سوال کے جواب کو واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مومنین کرام، جیسا کہ خواہر نے ہمیں بتایا کہ نہ تنہا اہل تشریع کی کتابوں میں بلکہ اہل سنت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز کو انہوں نے ملا کر پڑھا، اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز کو بھی ملا کر پڑھا۔ جب وجہ پوچھی گئی تو ابن عباس نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی امت کسی بھی مشکل میں نہ پڑے۔ رسول اللہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی امت کسی زحمت میں پڑے، کسی مشکل میں پڑے، کسی مشقت میں پڑے، اس لیے رسول خدا نے جو ہے وہ ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھا اور مغرب اور عشاء کی نماز کو بھی ایک ساتھ پڑھا۔ دیکھیں، جیسے کہ خواہر نے ہمیں بتایا کہ ایک ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ایک فائدہ بھی ہے اور ایک نقصان بھی ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ جو طبقہ مزدوری کرتا ہے، جو لوگ مزدوری کرتے ہیں یا جو لوگ جاب کرتے ہیں، اب ان کے لیے اپنی جاب کو چھوڑ کر، اپنے کام کو چھوڑ کر بار بار جانا نماز کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو ان کی یا تو نماز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی نماز جو ہے وہ کام کی وجہ سے چھوٹ جائے یا ان کی نماز قضا ہو جائے۔ اب ان کے ایسے موقع پر
اب ان کے لیے ہے کہ وہ ملا کر ان کے لیے آسانی ہے، ان کے لیے فائدہ ہے، وہ دونوں نماز کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگر وہ ظہر کے لیے ظہر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو وہ ساتھ عصر کی بھی نماز ادا کر لیں. اسی طرح اگر وہ مغرب کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے لگے ہیں تو وہ ساتھ عشاء کی بھی نماز پڑھ لیں. اب ان کے لیے آسان ہے. اس طرح ان کی جو ہے وہ نماز چھوٹنے اور نماز کی قضا ہونے کے کم چانسز ہیں. اور نقصان یہ ہے کہ دیکھیں ظہر کی جو ہے وہ 4 رکھتے ہیں، اسی طرح عصر کی بھی 4 رکھتے ہیں. ظہر کے بھی 8 نوافل ہیں اور عصر کے بھی 8 نوافل ہیں، تو یہ کل ملا کر 24 رکعتیں بن جاتی ہیں. اب کیونکہ رکعتوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، اس طرح جو لوگ جو ہے وہ ملا کے نماز پڑھتے ہیں ان میں سے بعد میں سستی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ نوافل کو چھوڑ کر صرف ظہر اور عصر کی 4 رکعتیں نماز پڑھ لیتے ہیں. جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ فضیلت کا وقت وہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے، یعنی ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز ادا کی جائے اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز ادا کی جائے. ہاں لیکن اگر کوئی ایک ساتھ نمازوں کو ملا کر پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. خواہر ہم واقعاً آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہیں. آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال سے ہمیں جو ہے وہ سوال کے جواب سے آشنا کیا. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جی مومنین کرام، امید کرتے ہیں آپ نے بھی ہمارے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہم اگلے پروگرام میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.